زیارت عاشورہ، جس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث قدسی. تو زیارت عاشورہ کے اوپر بھی ایک آج کل ایک حملہ ہے، اور ایسے افراد کے جن کے دلوں میں دشمنان اہل بیت کے لیے کچھ سافٹ کارنر پایا جاتا ہے، یا جو پلانٹ کیے گئے ہیں شیعت کے اندر، ان کی طبع نازک پر اس زیارت عاشورہ میں دشمنان اہل بیت پر جو لعن ہے وہ بہت بار اور شاخ گزرنے لگی کہ کیوں ان کے اوپر لعن کی جاتی. تو دیکھیے، جیسے کہ ابھی آپ سے کہا کہ حدیث قدسی شمار کی ہے اس کو علماء نے. دیکھیے، ویسے تو زیارت عاشورہ عاشور کے روز پڑھنے کی زیارت ہے، لیکن دن و رات میں علماء نے لکھا ہے کہ دن و رات میں کسی بھی وقت اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ انتہائی مجرب ہے، خاص طور پر حاجات وغیرہ کی قبولیت کے لیے. اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے منسوب ایک ان کا ایک خواب ہے، جس کو باقاعدہ طور پر میں نے کسی کتاب وغیرہ کے اندر تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان سے ایک بہت شہرت دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی کو خواب میں دیکھا تھا. تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی آپ کے دل میں ایسی حسرت ہے کہ میں دنیا میں واپس اگر آ جاؤں تو کون سا کام میں ایسا ہو کہ جو روزانہ انجام دوں جس کو. تو انہوں نے کہا ہاں، ایک حسرت ہے، کاش میں اس دنیا میں آ کر روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا. ضرور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، عام زیارتیں بھی جو آپ اس کے متعلق ملتا بھی ہے کہ شیخ جواد عرب عراق میں تقریباً 1332 ہجری میں نجف میں ایک عالم گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں حضرت اسرائیل کو دیکھا اور سلام کیا حضرت اسرائیل کو، اور حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا میں شیراز سے ابراہیم محلاتی، جو ایک اور بڑے عالم تھے شیراز کے، ان کی روح کو قبض کر کے آ رہا ہوں. کہا کہ ابراہیم محلاتی کا کیا حال ہے، کس حال میں ہے ان کی روح؟ کہا کہ برزخ میں ایک باغ میں ہے، اور 1000 فرشتے ان کے سپرد کیے گئے ہیں جو مکمل شیخ ابراہیم محلاتی کی اطاعت کرتے ہیں. کہنے میں بڑا حیران ہوا، اور خواب میں ہی میں نے پوچھا کہ اتنا بڑا مقام شیخ ابراہیم محلاتی کو کس وجہ سے حاصل ہوا قبر میں؟ کہا کہ حضرت اسرائیل نے کہا کہ زیارت عاشورہ کو پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے. زیارت عاشورہ کی اتنی حد تک شیخ ابراہیم محلاتی پابندی کرتے تھے کہ 30-35 سال تک مسلسل پڑھی، اور اگر کسی وقت نہیں پڑھ پاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ایک نائب مقرر کرتے تھے جو ان کی طرف سے زیارت عاشورہ کو پڑھا کرتا تھا. تو دیکھا آپ نے کہ قبر میں فائدہ پہنچانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا. اچھا، ایک کتاب ہے آخرت ساز واقعات، اردو میں ترجمہ بھی ہو گئی ہے. علی افضل قومی قبلہ مولانا نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں کہ شہر اصفہان کے ایک عالم دین نے ایک شرط پر اپنا نام بتایا نہ جائے بشرط، اس شرط پہ انہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی. کہنے ایک رات مجھے الہام ہوا کہ اصفہان کا ایک مومن دکاندار ہے، اس کو 45,000 تومان لے جا کر مدد کے طور پر دو. اچھا، میں اٹھا، اب میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بات حقیقت ہے، خواب ہے، کیا ہے. بہرحال وہ مشخص کر دیا گیا تھا، دکاندار میں اس کو پہچانتا تھا. خواب میں مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤ اور اس کو 45,000 تومان دو. اچھا، میں بہرحال اس کی دکان پہ گیا، کچھ گاہک وغیرہ موجود تھے. میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں کچھ ملنا چاہتا ہوں. وہ مجھے ایک مسجد میں برابر میں لے گیا. مسجد میں جب لے گیا تو میں نے کہا کہ تم کی کوئی پریشانی کا شکار ہو؟ اس نے کچھ بتانے پر تیار نہیں ہوا. جب بہرحال کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوا تو میں نے اپنی جیب سے وہ لفافہ نکالا جس میں 45,000 تومان تھے. بس اس کو کہا کہ تم یہ لے لو، مجھے حکم ہے کہ تمہیں دے دوں. اس نے اسی وقت لفافہ کھولا، اور جب اس پیسوں کو گنا تو زاروں قطار رونے لگا، اور کہنے لگا کہ میں 45,000 تومان ہی کا مقروض تھا، اور میں نے نظر کی تھی کہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد زیارت عاشورہ کا ایک عمل کروں گا، زیارت عاشورہ کا عمل. اور آج اس زیارت عاشورہ کے عمل کا 40واں روز ہے. اور 45، اچھا وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ خواب میں نے دیکھا تھا کہ اس کی جا کر مدد کرنی، بس پیسے کتنے؟
میں نے جا کر اپنے پیسوں کو ٹٹولا اور گنا تو دیکھا وہ 45,000 تومانی تھی، اور جب اس آدمی کو بھی 45,000 تومان، تو خود زیارت عاشورہ علی الخصوص علماء فرماتے ہیں خاص طور پر عام طور پر بھی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر ہم شب قدر میں اس زیارت عاشورہ کو پڑھیں اپنے تمام مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے تو وہ بھی بہت اہم ہے۔